بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جی قال اللہ تعالی، ہم لوگ المعارج کی تفسیر انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. معارج، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ المعارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے آخر تک ابھی آپ نے تلاوت سنی. آئیے ذرا سا ترجمہ سماعت فرما دیجیے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو. فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیا ہو گیا ہے کافروں کو. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. مہطعین، مہطعون کہتے ہیں دوڑ کر تیزی کی طرف، یا پھر جھانکنے کے معنی میں بھی ہیں. اپنی گردنیں لمبی لمبی کر کے جھانک رہے ہیں یا آپ کی طرف آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے بائیں جانب سے گروہ گروہ بن کر، جماعت جماعت بن کر. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع كل امرئ منهم، أيطمع کیا چاہتا ہے، كل امرئ منهم ان میں کا ہر ایک شخص، کیا ان میں کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے أن يدخل کہ داخل کر دیا جائے اس کو جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں. کیا ان میں کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کو، کیا اس کو داخل کر دیا جائے نعمتوں والی جنت میں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل، کہ داخل کر دیا جائے اس کو جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں. انا خلقناہم، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، مما، اس چیز سے جس کو یعلمون وہ جانتے ہیں. انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب کی، یا مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. مشارق مغارب، ایک اور قرات میں مشرق اور مغرب بھی پڑھا گیا ہے. تو مشارق والمغاربی، میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں. انا لقادرون، یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں. انا لقادرون، یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں، ان نبدل، کہ ہم بدل دیں، خیرا منہم، ان سے کسی بہتر کو. یعنی ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم لے آئیں ان سے بہتر قوم کو، ان سے بہتر کو.
وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں، یا اس کام میں ہم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے. وما نحن بمسبوقین، ہم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی ہم عاجز نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم، تو آپ چھوڑ دیں انہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں. یخوضوا ویلعبوا، بیکار باتوں میں جھگڑتے ہوئے، بحث و مباحثے میں آپ ان کو چھوڑ دیں. ویلعبوا، کھیل کود میں آپ انہیں چھوڑ دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ پا لیں گے. یلاقوا، اور بعض لوگوں نے یلقوا بھی پڑھا ہے، ایک اور قرات میں حتی یلقوا، یہاں تک کہ وہ پا لیں. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ پا لیں. یومہم، اپنے اس دن کو، الذی یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آپ چھوڑ دیں انہیں کھیل کود میں اور بیکار کے بحث و مباحثہ میں، آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن کو پالیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہاں رہنے دیں، جی رہنے دیں. یوم یخرجون من الاجداث كأنهم الى صراعا كأنهم الى نصب یوفضون. یوم یخرجون، جس دن کے وہ نکلیں گے. من الاجداث، من القبور، قبروں سے. اجداث، قبروں سے وہ نکلیں گے. صراعا، تیزی کے ساتھ. صراعا، تیزی کے ساتھ وہ قبروں سے نکلیں گے. كأنهم، گویا کہ وہ، الى نصب یوفضون، کسی قائم کی ہوئی چیز کی طرف لپکے جا رہے ہیں. نصب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں شرح میں بتاؤں گا. کسی چیز کی طرف وہ لپکے ہوئے جا رہے ہیں جو ان کے لیے نصب کی گئی ہے. اردو میں استعمال کرتے ہیں نصب کرنا. خاشعتن ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعتن ابصارهم، خشع جھکنا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقهم ذلہ، ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت. ترحقهم، ترحق، رحق یرحق کے معنی چھا جانا، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذلک اليوم الذی كانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے یا یہ وہی دن ہوگا جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ وہی دن ہے جن کا یا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ چند آیتیں تھی سورۃ المعارج کی، جس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ سب نے سماعت فرمایا. آئیے اس کی مختصر سی شرح میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو مفسرین نے اپنے تفسیروں میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے یا قرآن کی آپ تلاوت کرتے تھے تو کفار و مشرکین قرآن کو سننے کے لیے آپ کے اطراف جمع ہو جاتے تھے، چھپ چھپ کر سنتے تھے، چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے. لیکن سن کر کوئی کہتا کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا کہ یہ کاہن ہے، کوئی کہتا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، مختلف نام دیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی. کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف قبلک، کہ آپ کی طرف یہ لپک کر آ رہے ہیں، دوڑے دوڑے جمع ہو رہے ہیں آپ کی طرف. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بائیں طرف سے یہ گروہ گروہ جمع ہو رہے ہیں. عزین یہ العزتو کی جمع ہے. العزتو جیسے سنتن کی ایک جمع کیا ہے؟ سنتن کی ایک اور جمع، سنوات کی جمع اور جمع نہیں، سنین، سنین، سنون. ایسے ہی العزتو گروہ، اسی اس کی جمع ہے عزون یا عزین. جیسے سنتن کی جمع ہے سنون یا سنین، ایسے العزتو کی جمع ہے عزون یا عزین. اس کے معنی ہیں گروہ اور جماعتوں کے، گروہ گروہ بن جانا، جماعتیں جماعتیں بن جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ صحابہ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھا ہوں کہ تم عزین کی حالت میں ہو، یعنی جماعت در جماعت، گروہ گروہ بنا کر تم بیٹھے ہوئے ہو. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما لی اراکم عزین حلقا
حلق الجاہلیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما لی اراکم عزین حلقا حلق الجاہلیتی، یعنی میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ تم جاہلیت میں جیسے جماعتیں بنا کر بیٹھتے تھے ایسے تم بیٹھے ہو. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ہی افتراق کا سدباب کیا. آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ سارے مسلمان ایک کلمہ گو، ایک نبی کو ماننے والے، ایک کعبہ کو ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے، لیکن یہاں پر گروہ گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے. آپ نے اسی وقت سے اس کا سدباب کیا. حالانکہ مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا، حالانکہ عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بس شاید کسی مصلحت یا شاید کسی اور وجہ سے شاید کسی کے آپس میں بنتی تھی زیادہ، تو ایسے گروہ بن گئے تھے، کوئی خاص وجہ نہیں تھی. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاہلیت میں حلقے بنانے کی طرح حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، تو کہا کہ مالی اراکم جالسین عزین، کہا آپ نے مالی اراکم عزین حلقا حلق الجاہلیہ ای کا حلق الجاہلیہ. تو بہرحال عزین کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا کہ دائیں جانب سے بائیں جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جمع ہو رہے تھے. تو اللہ رب العالمین، اچھا قرآن کو سنتے تو کیا ایمان لاتے تھے؟ نہیں، الٹا یہ کہتے تھے کہ چلو دنیا میں ہمیں یہ جو جتنی جنت ونت کی باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کے اندر، یہ تو ہمیں ملنے والی ہے. اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. تو جو آخرت پر ایمان رکھتے تو نہیں تھے، کہتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ قیامت تو قائم نہیں ہوگی، میں دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں جانا ہے مجھے، لیکن اگر مجھے دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا تو پھر نعمتیں ثواب اجر تو میرے لیے ہیں. یہ عجیب خوش فہمی میں جی رہے تھے لوگ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے، یعنی انکار کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. یہ جو استفہام ہے، اس استفہام کو کیا بولتے ہیں؟ سوال کر انکار. احسن تبارک اللہ فیک. استفہام انکاری بولتے ہیں. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کیا ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے أن يدخل جنت نعیم، کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے. انکار ہے اس کے اندر کہ انہیں ایسی طمع نہیں رکھنی چاہیے، انہیں ایسی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. کیا اسے استفہام انکاری بولتے ہیں. استفہام انکاری، کیا بندہ سوال کرتا ہے اس کے اندر انکار موجود ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سوال کیا أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے، یہ طمع کرتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کلا یعنی ان کی جو طمع ہے اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کلا کہہ کر. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. ہم بھی کہتے ہیں کوئی کچھ زیادہ ہی بڑی بڑی خواہشیں رکھتا ہے تو ہم بولتے ہیں ذرا اپنی حیثیت کو بھی دیکھ لو، بولتے ہیں نا، ذرا اپنی اوقات بھی تو دیکھ لو. تو اللہ نے کہا کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز کو ان کو پیدا کیا ہے نا وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین کفار و مشرکین کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ جیسے طمع کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، نعمتوں والی جنت میں جانے کی طمع کر رہے ہیں، تو ان کی اوقات کیا ہیں ان کی؟ انا خلقناہم مما یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. ہماری اوقات مٹی کی ہیں، کبھی نہیں بھولنا اس چیز کو. ایک نطفے سے، ایک حقیر سے، پانی سے میں پیدا کیا گیا. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی خطبہ دیتے تھے تو وہ ان آیتوں کو مکمل پڑھتے تھے جن میں انسان کے تخلیقی مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، ہم نے ان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، ہم نے نطفے سے بنایا، منی سے ان کو پیدا کیا. اس ساری آیتوں کو پڑھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھتے تھے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا، اپنی اوقات کا احساس ہونے لگتا تھا کہ اپنے آپ کو انسان حقیر سمجھنے لگتا تھا اس وقت. اتنا پڑھتے تھے تاکہ ہم اپنی حیثیت کو نہ بھولیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو اور بالعموم کافروں، بالخصوص کفار کو اور بالعموم تمام انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلائی، ان کی حیثیت. انا خلقناہم مما یعلمون. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہ مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم. اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں رب المشرق والمغرب کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے رب المشرقین و رب المغربین کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے رب المشارق والمغارب کہا. تو مفسرین نے یہاں پر یہی ذکر کیا کہ مشارق و مغارب سے سارے جو کواکب ہیں، سیارے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ پلانٹس ہیں. تو ان سب کے مشرق و مغرب ہیں. تو ان سب کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی ہے. اور قسم کے بارے میں تو ہم عقیدے میں بھی پڑھ چکے ہیں، تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین عظیم ہے، عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور عظیم بات کی قسم کھاتا ہے. یہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن اس کی مخلوق کے لیے سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. تو فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو قسم کس بات کے لیے کھائی اللہ رب العالمین نے؟ یقیناً وہ بات بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اہمیت کے قابل وہ بات ہے. کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا حقیقت میں دھمکی ہے اس کے اندر کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر تم نہیں سدھرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ہم تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. کہ جو لوگ من یرتد منکم عن دینہ، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، سن لیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اور پھر سورہ محمد میں بھی اللہ نے آخر میں کیا کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نہیں سدھرو گے، اگر تم نہیں سدھرو گے تو اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. تو اس آیت کے اندر اللہ نے دھمکی دی یہاں پر کہ قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں، ہم دوسری قوم کو لا سکتے ہیں تمہاری جگہ. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یہ بیکار کے بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں. الخوض کہتے ہیں بیکار کی بے فائدہ باتوں کو، الخوض کہتے ہیں بے فائدہ بحث و مباحثے کو، بے فائدہ کلام کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا فذرہم یخوضوا، ان کو چھوڑ دیں، بیکار کی وہ باتوں میں لگے ہوئے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں. ویلعبوا، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ان کو چھوڑ دیں. یہ آیت کریمہ اس کے بعد آیت السیف نازل ہوئی ہے. آیت السیف یعنی ان کو ایسے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا. تو وہ آیت کریمہ اس آیت کو منسوخ کرتی ہے. تو یہاں یہ نہیں سمجھنا اس آیت کریمہ کو لے کر کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے، دنیا کے اندر لوگ سارے کے سارے گمراہی کی طرف چلے جائیں اور آپ بولیں کہ فذرہم یخوضوا ویلعبوا. نہیں، یہاں نہیں بولنا ہے، وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آیت کریمہ بہت پہلے کی آیت کریمہ ہے، جس وقت کے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں میں طاقت بھی نہیں تھی، مسلمانوں میں وہ پاور نہیں تھا. اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، کہ ان کو کھیل کود میں چھوڑ دو، ان کو کھیل کود میں چھوڑ دو. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی گئی، جہاد کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی گئی. اب ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس سرزمین پر صرف اہل توحید کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، ان کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے. دعوت کے ذریعے ان سب کو اسلام کی طرف لانا ہے، بصورت دیگر تلوار یعنی جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی آیت السیف کے ذریعے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور یہاں اس بات کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بیکار کے بحث و مباحثہ میں پڑے ہو، کھیل کود میں پڑے ہو، ایک دن آنے والا ہے اس کو بھول رہے ہو.
ایک دن آنے والا ہے، اس دن کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے کہ وہ دن آئے گا اور تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو. تو فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون. مرنے پر تو سب کو ایمان ہو گیا ہے اب، لیکن مر کر اٹھنے پر لوگوں کا ایمان نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے میدان حشر کی طرف ایسے بھاگیں گے جیسے آج یہ اپنے بتوں کی طرف بھاگتے ہیں، میلے وغیرہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اپنی دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. قیامت کے دن میدان حشر کی طرف ایسے بھاگیں گے لوگ. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اس کے بعد کا یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون. بالکل یوفضون مطلب ایسے لپکیں گے جیسے کوئی فائدے کی چیز ملنے والی ہے وہاں پر، جیسے اپنے بتوں کی طرف لپکتے تھے دنیا میں، جیسے یہ میلے وغیرہ کی طرف لپکتے تھے. پتہ چل جائے کہیں پر کچھ تقسیم ہو رہا ہے تو کیسے لوگ بھاگتے ہیں. تو اس لپکنے کو، اس بھاگنے کو عربی میں افاضہ یا یوفضون کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ یوم یخرجون من الاجداث، ورنہ اللہ رب العالمین کہہ سکتے تھے کہ یذهبون الى المحشر، سیدھا سا لفظ ہے کہ محشر کی طرف جائیں گے، لیکن ایسے نکل کر قبروں سے ایسے لپکیں گے میدان محشر کی طرف جیسے کہ کوئی فائدے کی چیز ان کی وہاں پر ان کے لیے نصب کی گئی ہے. الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ اب دیکھ لیں گے اس دن کو اپنی آنکھوں سے، اس دن کو جس دن کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ہاں، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو وہاں پر ہاتھ ملنے کے اور ذلت و رسوائی کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جس دن کے نگاہیں ذلت سے جھکی ہوئے ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. اور یہ وہی دن ہوگا جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا. یہ مختصر سی آیت تھی. اب جلدی سے آپ لوگ کتاب کھولیے گا. کتاب میں ہم لوگ انشاءاللہ کلمات کی شرح اور پھر ان آیتوں سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کلمات ویسے بہت ہی آسان ہیں. مہطعین کے معنی مسرعین مادین، اس کو مادین نہیں پڑھنا، مادین. اعناقہم الیک، مادین اعناقہم الیک. مسرعین تیزی سے جا رہے ہوں گے، مادین اعناقہم اپنی گردنوں کو لمبی لمبی کیے ہوئے ہوں گے ہیں. وما للذین کفروا قبلک مہطعین. کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ وہ تیزی سے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور اپنی گردنوں کو آپ کی طرف لمبی لمبی کیے ہوئے ہیں، مطلب جھانک کے دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں محمد، کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہے مہطعین کے معنی. مسرعین مادین اعناقہم الیک. عزین جماعات متفرقین. عزین جماعات متفرقین. کیا اس کا بھی ترجمہ کروں؟ انا خلقناہم مما یعلمون، ای المعلوم. کیا چیز ہے وہ معلوم؟ ارے جس چیز سے پیدا کیا گیا ہمیں، جی النطفۃ القدرہ، ایک گندا سا نطفہ، النطفۃ القدرہ. اب اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ نطفے کو جو ہے نا قدر سمجھتے ہیں، بعض لوگ نطفے کو جو ہے نا طاہر سمجھتے ہیں. جی وہی کہ بعض لوگ جو ہے اس کو قدر سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو پاک سمجھتے ہیں. اور یہ احناف اور شوافی میں ایسا اختلاف تھا ایک دور میں. شکر ہے کہ ابھی الحمدللہ کچھ تو سدھار آئے ہیں ان میں، ورنہ ایسا اختلاف تھا ان میں. خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے شوافی کہ الحمدللہ شوافی جو ہے اس کو طاہر سمجھتے ہیں، احناف اس کو نجس سمجھتے ہیں. نطفے کو شوافی طاہر سمجھتے ہیں اور احناف نجس سمجھتے ہیں. تو خطبے میں الحمدللہ الذی خلقنا من الطہارۃ وخلق الحنفیۃ من النجاسہ ایسے تقریر میں ہوتا تھا. تو یہ جو ہے نا یہاں پر جو کتاب ہے وہ بھی اس کو ناپاکی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو یہاں پر ویسے قدر جو ہے نا ناپاکی یعنی گندی چیز ہے. مطلب قدر طبیعتاً وہ چیز قدر ہے، طبیعتاً
وہ چیز ہاں نہیں طبیعتاً وہ چیز قدر ہے، اب حکمن وہ ناپاک ہے یا پاک ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ طبیعتاً وہ چیز قدر ہے. جیسے گوبر ہے، اونٹ کا یعنی معقول اللحم جو جانور ہیں ان کی گندگی ہے، قدر ہے وہ، لیکن اگر ہمارے کپڑوں کو لگ جائے تو کیا پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا ضروری ہے اس کو ہٹانا؟ نہیں، حکمن وہ پاک ہے. معقول اللحم جو جانور ہیں جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کی اگر گندگی ہمارے کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ اس میں نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. یہی میں بتا طبیعتاً وہ چیز قدر ہے، گندی ہے، لیکن حکمن وہ چیز طاہر ہے، طاہر ہے، جائز ناجائز نہیں، طاہر ہے. تو ایسے ہی یہ نطفہ بھی ہے کہ نطفہ بعض لوگ اس کو حکمن بھی، طبیعتاً تو سارے ہی میرے خیال میں اس کو قدر سمجھتے ہیں، ہے نا، لیکن حکمن پاک ہے ناپاک ہے اس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بہن یہاں پر حکم نہیں ذکر کیا گیا ہے. چلیں آگے، جو ٹائم ہو رہا ہے بالکل. اس کے بعد ہے فلا انا خلقنا، فلا اقسم، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. اور یہاں پر لا بعض لوگ کہتے ہیں کہ زائد ہے، تو زائد نہیں ہے، یہ قسم کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. لا قسم کی تاکید کے لیے. المشارق المغارب، تو وہی لکھ دیا کہ مشارق الکواکب، تمام جو پلانٹس ہیں، سیارے ہیں، ان تمام کے مشرقیں اور تمام کے مغارب. اور مشارق الشمسی و مغاربیہ، لیکن سائنس آج کل یہ بھی بولتی ہے کہ ایک ہی سورج کے کئی مشرق ہیں اور ایک ہی سورج کے کئی مغرب ہیں. سورج ہر دن ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، سورج ہر دن ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے. تو اس طریقے سے سورج نکلنے کی جگہ کو مشرق کہا جاتا ہے. تو ہر دن ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ایک مشرق نہیں بلکہ مشرق کئی ہیں. ہاں کتنے؟ 365 ہے، 365 مشارق ہیں. شاید میں نے سنا تھا، فاتح استاد نے بتایا تھا کہ کسی ملک میں ایک ایسی مسجد ہے کہ اس مسجد میں انہوں نے ایسے نوافذ شبابیک بنائے ہیں، کھڑکیاں، کہ ہر دن سورج ایک الگ کھڑکی سے نکلتا ہے. تو سمجھایا تھا انہوں نے کہ مشرق ایک نہیں ہے، مشارق ہیں. تو دیکھیں کئی مشارق ہیں. تو رب المشارق والمغارب انا لقادرون. اس کے بعد ہے کہ بمسبوقین، مسبوقین مغلوبین او عاجزین، کہ ہم وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں، یا ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، یا پھر لفظی ترجمہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے پہلے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اس کام میں ہم سے سبقت لے جانے والا کوئی نہیں، سمجھ رہے، ہم سے آگے بڑھنے والا، یعنی قوموں کو بدلنا یہ ہمارا کام ہے. ہم سے ہمارے علاوہ کوئی اور کام، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ہمارے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہے وما نحن بمسبوقین. فذرهم ای دعهم، اترکهم، ان کو آپ چھوڑ دیں. دعهم یا اترکهم، جی چھوڑ دینا. یخوضوا یکثروا، کثر یکثر، یخوضوا من الخوض فی الباطل، کہ باطل چیزوں میں، باطل میں یہ پڑے ہوئے ہیں، کثرت سے باطل باتوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یلعبوا یرتکب اللعب والہزء وما لا فائدۃ فیہ، یعنی ایسے کھیل کود میں پڑے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کھیل کود میں کھیل کود کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الاجداث، یہ خاص طور پر اس کی وضاحت اس لیے کر دی کیونکہ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو کہ مفید اور فائدہ مند ہوتے ہیں. تو یہاں پر فذرهم یخوضوا ویلعبوا، تو کوئی اس کلمہ یلعبوا کو لے کر تمام کھیلوں پر پابندی نہ لگا دے. تو اسی لیے آپ کو سمجھایا گیا کہ ما لا فائدۃ فیہ، ایسے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ کرکٹ وغیرہ. چلیں الاجداث، الاجداث القبور، قبروں کو کہتے ہیں اجداث. اس کے بعد نصبن، تو نصبن، نصبن کسے کہتے ہیں؟ ما نصب، جو کہ نصب کیا گیا ہے، جو کہ گاڑ دیا گیا ہے، کوئی چیز نصب کی گئی ہے. وعبد من دون اللہ، تو عموماً اصنام وغیرہ جو رکھے جاتے تھے ان کو بھی نصب کہا جاتا ہے. جی ما نصب وعبد من دون اللہ، جو گاڑ دیا جاتا ہے، جو نصب کیا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اس کو نصب کہا جاتا ہے. جی یوفضون یسرعون ویستبقون، اگر پتہ چل جائے کہیں پر جو ہے نا ہزار ہزار ریال بٹ رہے ہیں تو اب لوگ کیسے بھاگتے ہیں؟ نہیں، صرف تیزی سے نہیں، دھکا دیتے ہوئے، میں اس سے پہلے پہنچوں، 1000 ریال ختم نہ ہو جائے کہیں.
مطلب یہ چیز ہوتی ہے اس میں کہ میں اس سے پہلے پہنچوں، میں اس سے پہلے پہنچوں، تو یفیضون میں یہ چیز ہے. اسی لیے شاہ میں لکھا یہاں پر کہ یسرعون ویستبقون، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں. جی تو اس کے بعد خاشعۃ ابصارهم ذلیلۃ منکسرۃ، بری ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے. ترہقهم ذلہ تغشاهم، چھا جائیں گے، ذلت چھا جائے گی. غشا یغشی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، واللیل اذا یغشا وغیرہ میں. تو تغشاهم مہانہ، مہانہ ذلت کو بولتے ہیں، مہانۃ شدیدہ. ما یستفاد من الآیات، اولا تربص الکافرین بالمؤمنین وکیدهم لهم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ بس دیکھنا چاہتے تھے کہ کر کیا رہے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں کہ سن کے ہدایت لانا تھا. تو تربص الکافرین، تو یہ کافرین نہ گھات میں لگے رہتے تھے کہ محمد کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کرنے والا ہے. تو اس کے بعد وہ چال چلتے تھے کہ ان کے خلاف کیسی چال چلنا ہے. قرآن سنتے تھے، پھر جا کر بتاتے تھے ارے یہ تو شاعری ہے، ارے یہ تو جادوگری ہے، ارے یہ تو کہانت ہے. تو سننے کے بعد تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سننے آتے تھے تو اس لیے نہیں کہ سن کر ان کو ہدایت پر آنا ہے، اس لیے سننے آتے تھے کہ واپس ان کے خلاف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے خلاف کوئی چال چلی جائے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے. تو تربص الکافرین بالمؤمنین وکیدہم لہم، کہ مومنوں کے خلاف کافر کتنا گھات میں لگے رہتے تھے اور ان کے خلاف کس طرح وہ چال چلتے تھے، یہ معلوم ہو رہا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے آیت کریمہ سے کہ تفاضل الناس بالایمان لا بالجاہ والسلطان. کفار و مشرکین جنتوں کے بارے میں سن کے بولتے تھے کہ یہ تو جنت ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے سب کو تو نطفے سے حقیقی چیز سے پیدا کیا گیا. تو کل قیامت کے دن تو کیا جاہ و منصب کہ میں پیسے والا ہوں، میں مرتبے والا ہوں، مجھے جنت میں جانا چاہیے، میں قوم کا سردار ہوں، مجھے جنت میں جانا چاہیے، نہیں. جاہ و منصب و مرتبہ کچھ کام آنے والا قیامت کے دن نہیں ہے. قیامت کے دن فضیلت جاہ و منصب کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان کے لحاظ سے فضیلت دی جائے گی. قیامت کے دن فضیلت ان لوگوں کو ملے گی جو کہ اہل ایمان ہوں گے. اس کے بعد آخری دو باتیں ہیں. الوعد، جی ٹھیک ہے جائیں. الوعد والتذکیر بقدرت اللہ علی تنفیذ وعده. الوعد والتذکیر بقدرت اللہ، اللہ رب العالمین کی طاقت، ایک تو اللہ رب العالمین کا وعدہ. الوعد والتذکیر بقدرت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کس قدر قادر ہے، کتنی قدرت رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین. وہ بھی اور بھی قدرت رکھنے والا ہے صرف. الوعد والتذکیر بقدرت اللہ علی تنفیذ وعده، کہ اللہ صرف اس کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے کہ میں صرف قدرت رکھتا ہوں، نہیں، تنفیذ کرنے پر بھی میں قادر ہوں، میں لا سکتا ہوں دوسری قوم کو. کہ علی ان نبدل، کیا کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم وما نحن. تو تنفیذ کا مطلب اپلائی کرنا، جو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کی تنفیذ پر قادر ہے، تنفیذ پر، اس وعدے کو اپلائی کرنے پر وہ قادر ہے اپنے وعدے کو. چوتھی بات ہے تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتأمین بأن علیہ البلاغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا یہاں پر کہ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، چھوڑ دیں ان کو اس حالت میں، یہ قیامت کے دن یہ خود اپنی حالت کو دیکھ لیں گے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری بس تبلیغ ہے، آپ کی ذمہ داری بس تبلیغ ہے، باقی ٹینشن آپ مت لیں. لیکن میں نے بتایا کہ آیت کریمہ آیت السیف کے بعد منسوخ ہو گئی، یعنی آیت السیف کہتے ہیں اذن للذین یقاتلون بان، آیت الجہاد اس کو آیت السیف کہتے ہیں. پانچویں بات جو اس سورت سے معلوم ہوتی ہے وہ سورۃ ما کان یفعلہ الکفار من المکر والاستخفاف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسے چال چلتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یہ حقیر سمجھتے تھے کافرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا. یہ ان پوری آیتوں میں ایک تصویر آتی ہے کافروں کی، مشرکین کی، ان کے سلوک کی، کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے ہیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرتے تھے.
تو اس کی ایک پوری تصویر ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ سورۃ المعارج یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔